मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल-मलिक इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानी यअकुलुहुन्न सबउन سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحقلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رهانهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے کانفرنس کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو چکا ہے، اور جو بھائی صاحب نے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. ابھی انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. میں مختصر سے وقت کے لیے دعویٰ دیتا ہوں عبدالجبار بھائی کو وہ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. معزز محترم سامعین، وقت کی قلت کے پیش نظر بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. آج میں اس عظیم الشان اجتماع سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے تحریک ختم نبوت. میرے بھائیوں، میں اس تحریک کی بات نہیں کر رہا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں گلیوں محلوں کے اندر، سڑکوں چرستوں کے اندر اور لاہور کی سڑکوں کے اوپر سب سے بڑے چور جو ختم نبوت کے ہیں، وہ اپنے آپ کو ختم نبوت والا کہلوانے والے آج سڑکوں پہ نکل کے کہتے ہیں یہ تحریک کے ہم بانی ہیں، اس تحریک کے ہم رکن ہیں. میرے بھائیوں، میں اس تحریک کی بات نہیں کرتا، میں اس تحریک کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج کی تحریک نہیں ہے، 10 سال پہلے کی تحریک نہیں ہے، وہ بر صغیر پاک و ہند کی تحریک نہیں ہے. میں جس تحریک کی بات کر رہا ہوں وہ آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی کے دور کی تحریک نہیں ہے، اور میں جس تحریک کی بات کر رہا ہوں وہ آج سے 2000 سال پہلے کی تحریک نہیں ہے. میں جس تحریک کی بات کر رہا ہوں وہ تحریک آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم کے دور کی تحریک نہیں ہے. میں جس تحریک کی بات کر رہا ہوں وہ آج سے 10-15 ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام کے دور کی تحریک نہیں ہے. میں جس تحریک کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں وہ اس دنیا کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک ختم نبوت تو وہ تحریک ہے جس تحریک کی ابتدا خود رب کائنات نے عالم ارواح میں کی تھی. ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے آدم کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، ان میں سے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کیا، ان سے ایک وعدہ لیا. رب نے اس وعدے کو اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ عہد
اللہ نے انبیاء سے لیا ہے۔ اے میرے نبیوں تمہیں میں اس دنیا میں بھیجوں گا۔ ابن عباس نے اس کی تشریح اس طریقے سے کی ہے، جب بھی اللہ نے اس کائنات میں کسی نبی کو مبعوث کیا ہے اللہ نے اس سے یہ وعدہ لیا ہے، اے میرے پیغمبر تجھے میں نے عظمت بھی دی ہے، تجھے میں نے شرف بھی دیا ہے، تجھے میں نے مقام بھی دیا ہے، تجھے میں نے کلمہ بھی دیا ہے، تیری بھی کتاب ہے، تیرے بھی ماننے والے ہیں، لیکن میری ایک بات سن لے، اگر تیری زندگی کے اندر میرا محبوب پیغمبر محمد آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو نہیں منوانا، تم نے اپنے کلمے کو چھوڑ دینا ہے، اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے، محمد عربی کے پیچھے چل پڑنا ہے، ان کا مددگار بن جانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تحریک جو عالم ارواح سے چلی تھی، چلتی چلتی ابراہیم کے پاس پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا ہوا، ربنا وابعث فیہم، اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اے اللہ اس دنیا کے اندر وہ جو تو نے وعدہ ہم سے عالم ارواح میں کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دے، اور اپنے محبوب پیغمبر کو محمد کو ان دنیا والوں میں مبعوث کر دے۔ چلتی چلتی یہ تحریک عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہنچی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، میں بات میں اپنی آیات کو پورا نہیں پڑھ رہا، صرف اشارے دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد آخری پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ بات چلتی چلتی میرے آقا تک پہنچی، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو مبعوث کیا اور اللہ نے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دو تم اس کائنات میں جو بھی جہاں بھی بسنے والا، شرق والوں کو بتا دو، غرب والوں کو بتا دو، شمال و جنوب میں بسنے والوں کو بتا دو، ان کو بتا دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ بات مختصر میرے بھائیوں، یہ تحریک وہ تحریک ہے جس کی ابتدا رب کائنات نے کی ہے، اور اس تحریک کے اصل اگر کوئی پہرے دار ہے، اس تحریک ختم نبوت کی اصل چوکی داری جنہوں نے کی ہے اس روئے زمین پر ایک ہی جماعت ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ آئیے سب سے پہلے جس کذاب نے، جس لعین نے دعوی نبوت کیا تھا اس کا نام مسلمہ کذاب ہے۔ میرے آقا کا دور نبوت ہے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے محمد کا ایک حبیب مسلمہ کذاب کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ اہل حدیث کی تابندہ تاریخ ہے، اہل حدیث کی درکشندہ تاریخ ہے میرے بھائیوں، تاریخ ہے، اور اس تحریک میں میرے بھائیوں سب سے پہلے حبیب بن زید انصاری نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ حبیب بن زید انصاری مسلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں مسلمہ کذاب نے کہا اے حبیب، یہ میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسلمہ کذاب نے کہا اے حبیب مجھے بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید انصاری نے کہا مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمہ کذاب نے کہا اے حبیب مجھے بتا محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید نے کہا ہاں اب مجھے سنائی دیتا ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کذاب ہے، تو لعین ہے، تو لعنتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، میرے بارے میں بتا۔ کہا حبیب بن زید نے مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی۔ اس نے پھر ایک ایک انگ کو کاٹنا شروع کیا، میرے محمد کے حبیب کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹ دیا گیا، لہو بہہ رہا ہے، لیکن میرے حبیب میرے محمد کے حبیب نے یہ نہیں کہا تو سچا نبی، کہا تو جھوٹا ہے، محمد اللہ کا سچا رسول ہے، اور اپنی جان قربان کر دی۔ میرے آقا کو پتا چلا میں حبیب نے اپنی جان میری ختم نبوت پہ قربان کی ہے۔ میرے آقا نے کہا ایک حبیب وہ ہے جس کو حبیب نجار کہا جاتا ہے، جو صاحب یاسین ہے، لیکن سن لو کائنات
ساتھ والو یہ حبیب بن زید انصاری میرا حبیب ہے۔ میرے بھائیوں آخری بات، میرے بھائیوں ہم جس تحریک کو ماننے والے، یہ اللہ رب العزت نے اس تحریک کی ابتدا کی ہے، اور کائنات میں بسنے والوں سن لو، اس روئے زمین پر اگر کوئی محمد کی ختم نبوت کا اصل رکھوالا ہے وہ صرف اہل حدیث ہیں، اور ان اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر ہے، وہ ساجد میر ہے۔ آخری شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہے، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اس کو بتا دو میں مرا نہیں ہوں، اور وہ ڈرا رہا ہے یہ اس کی عادت ہے، لیکن اس کو بتا دو میری یہ فطرت ہے، میں ڈرا نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب عوام محترم جناب محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ مختصر اور جامع اور احسن انداز سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہمارے علماء کرام کا آنا، ان کا سنانا اور آپ کا سننا خالصتاً اپنے دربار میں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، تکلم ان کا قرآن کی تفسیر ہے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ پھر میں کیوں نہ اس سونے دی نات پڑھدا جاواں، بول ایکتے آن والے ہو کتابو سنت دیو پروانے ہو، پیغمبر دی نات سن کے بلاندا وانا سبحان اللہ کہندے جانا۔ اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان چو میرے لئی، اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا۔ اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا۔ سونا جدوں سی آیا شجران سر جھکایا، سونا جدوں سی آیا شجران سر جھکایا، پتھران کلمہ گایا کتے تھما نور روایا، چن ٹوٹ کر دکھایا، چن ٹوٹ کر دکھایا، بوٹے شرک والے وڈ کے توحید جھنڈے گڑ کے، بوٹے شرک والے وڈ کے توحید جھنڈے گڑ کے، رنگ کفر والا کڑ کے وچ صبغت اللہ چھڑ کے، رنگ کفر والا کڑ کے وچ صبغت اللہ چھڑ کے، آقا جو کیتا میرے لئی، آقا جو کیتا ساڈے لئی ایمان بن گیا۔ اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا۔ جدوں اور دے سی کمل رب آکھے یا مزمل، جدوں اور دے سی کمل رب آکھے یا مزمل، آقا جے رکھ دے چادر اللہ کہے مدثر، جدوں اور دے سی کمل رب آکھے یا مزمل، آقا جے رکھ دے چادر اللہ کہے مدثر، سن کملی والا آیا رب شرک نو مٹایا، سن کملی والا آیا
بنایا رب شرک نو مٹایا دنیا سری دے ستے نصیباں نو جگایا دیوانہ اس نبی دا دیوانہ اس نبی دا اے جہان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اور انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہے ہیں انہوں سن کے سارے دوست طرف کے سبحان اللہ کہہ دینا موسیٰ دیواری آئی موسیٰ دیواری آئی معراج رب کرائی موسیٰ دیواری آئی معراج رب کرائی جگہ تور والی آئی تورات پھر عطائی موسیٰ دیواری آئی معراج رب کرائی جگہ تور والی آئی تورات پھر عطائی سونے دیواری آئی مکی دیواری آئی میرے مدنی دیواری آئی پہلے اقصی رب وکھائی نبیاں دیاں کتارا او کر دے انتظارا نبیاں دیاں کتارا او کر دے انتظارا امامت خدا عطائی اوتھے نماز پڑھائی پھر کول رب بلایا منظر سارا بکھایا تحفہ نماز عطایا تحفہ نماز عطایا پھر ویکھو سونا اللہ دا پھر ویکھو سونا اللہ دا مہمان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان جو میرے لئی قرآن بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا فضل و کرم سے اہل حدیث اللہ کی توحید کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات کا بھی ذکر کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بھی ذکر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی بیان کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچم بھی بلند کرتا ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہیں پڑھتے آپ سن رہے ہیں 2 دن سے سن رہے ہیں علماء کرام قرآن اور احادیث سے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس کے فضل و کرم سے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں کوئی ختم نبوت کا مسئلہ ذکر کرتا ہے کوئی شان مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے کوئی عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بھی ذکر کرتے ہیں یہ غلط فہمیاں ہیں یہ ان کے دل میں ذہن میں یہ اشکال ہیں اور اللہ کی رحمت سے حقیقت یہ ہے اللہ کی رحمت سے اصل بات یہ ہے کہ اہل حدیث ہی اہل توحید ہیں اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں اہل حدیث ہی اللہ کی توحید کا تعارف کرواتے ہیں اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو اللہ کی ذات کا تعارف اللہ کی ربوبیت کو ذکر کرتے ہیں اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتی ہے اہل حدیث کے خطباء علماء مشائخ اللہ کی رحمت سے یہ کوئی قصے کہانیاں سنا کر اپنی طرف سے غلو اپنی طرف سے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو رلاتے نہیں لوگوں کا جو ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتے اللہ کی رحمت سے قرآن اور حدیث سے اللہ کے فضل سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ذکر کرتے ہیں آپ سنیں گے آج بھی سنیں گے پہلے بھی سن چکے ہو اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے ہمارے پروگراموں پہ تشریف لائیں ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں آئیں آپ کانفرنسوں میں آئیں دروس میں آئیں ترجمۃ القرآن کی کلاسز میں آئیں اللہ کی رحمت سے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کا سبق ملے گا پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا درس ملے گا اللہ کی توحید کا درس ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہوگا تو میرے بھائیو الحمدللہ خطابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے 3 منٹ کے لیے ایک بھائی نے علماء کرام کی عظمت اور شان پر نظم تیار کی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال علماء کرام دی شان اور عظمت دے اندر میں گلہائے عقیدت دے پھول منظم کیتے نے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے علماء کرام دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے
میرا تعارف جامعہ رحمانیہ ناصر روڈ صاحب کا ابراہیمیہ الحمدللہ دینی اور عصری تعلیم الحمدللہ بچیاں نو دیتی جا رہی ہے. 100 دے قریب الحمدللہ اس وقت مدرسے دے اندر بچیاں دی تعداد ہے. دعا کرو کہ اللہ رب العزت ساڈے گھر جامعہ رحمانیہ نو اللہ تعالی قیامت تک آباد فرمائے. آئیے ذرا غور کرنا. علماء کو لوگوں عام نہ سمجھو، یہ عام نہیں ہے، مقام بڑا ہے. علماء کو لوگوں عام نہ سمجھو، یہ عام نہیں ہے، مقام بڑا ہے. یہ چلتے ہیں جب بھی اپنے گھر سے، یہ چلتے ہیں جب بھی اپنے گھر سے، بچھاتے ہیں نورانی پر پاؤں میں. سمندر میں مچھلیاں دعا مانگتی ہیں، پیغام نبی نے بتایا ہے ہم کو. جامع ترمذی دی روایت دا میں ترجمہ کیتا. کہا ایک بھائی نے میرے مصطفیٰ سے، کہا ایک بھائی نے میرے مصطفیٰ سے، میرا بھائی آپ کے پاس رہتا ہے، یہ سیکھتا ہے قرآن، میں کام کرتا ہوں، اسے بھی کہو کہ کام کرے گا. کہا اس میرے نبی مصطفیٰ نے، ملتا رزق تجھے اس کی وجہ سے. حضرات محترم اشعار تے اور بھی بڑے زیادہ نے، لیکن جیڑا میں پیغام محبت پیش کرنا چاہنا حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تسی علماء کرام دا ادب و احترام کرو گے نا. ہاتھ اٹھا کر کے الحمدللہ جو تیسرا دینے سارے ساتھی ہاتھ بلند کر کے اللہ دے نال وعدہ کرن، قرآن تے حدیث دی روشنی اندر کہہ رہے ہیں. ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ سارے علماء کرام دا ادب و احترام کرو گے نا انشاءاللہ. حضرات محترم خود بھی علماء کرام دا ادب و احترام اپنے ذہنوں دے اندر بیٹھا کر کے اس کانفرنس دے اندروں دعوت دا پیغام لے کر کے چلے جاؤ، اور اپنے بچیاں نو بھی علماء کرام دا ادب و احترام سکھاؤ. جس طرح اپنے بچیاں نو سامنے بیٹھا کر کے ABC یاد کروان دیو، ٹینس یاد کروان دیو، ٹیبل یاد کروان دیو، اور پہاڑے یاد کروان دیو، اس طرح اپنے بیٹے نو سامنے بیٹھا لیا کرو اور بیٹھا کر کے کیا کرو، اے میرے بیٹا کسے امام دے قول دے اندر تے شک کیتا جا سکتا ہے، مفتی دے فتوے دے اندر تے شک کیتا جا سکتا ہے، مفسر دی تفسیر دے اندر تے شک کیتا جا سکتا ہے، مجتہد دے اجتہاد دے اندر تے شک کیتا جا سکتا ہے، مصنف دی تصنیف تے شک کیتا جا سکتا ہے، لیکن اے میرے بیٹا آمینہ دے دردے یتیم دی بات تے شک کیتا جا سکتا نہیں کیتا جا سکتا. حضرات محترم علماء کرام دا ادب و احترام کیجئے. اللہ رب العزت علماء کرام دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. مختصر وقت میں صرف شان صحابہ پر 2 جملے بیان کروں گا. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. شان صحابہ اللہ اللہ
پیارے صحابہ اللہ اللہ، شان صحابہ اللہ اللہ، پیارے صحابہ اللہ اللہ۔ گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، شان صحابہ اللہ اللہ، پیارے صحابہ اللہ اللہ، شان صحابہ اللہ اللہ، پیارے صحابہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔